عمرہ سے متعلق سوالات و جوابات ہیں۔ 1 نمبر، قارن کا حج سے پہلے زائد عمرے کرنا۔ دوسری نمبر، عمرہ اور حج کی نیت۔ عمرہ اور حج کی نیت کس طرح کی جائے؟ اب عمرہ کی نیت کس وقت کی جائے؟ حج سے پہلے نفلی عمرہ کرنا۔ کیا حج سے پہلے مزید نفلی عمرہ کر سکتے ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اب میں کچھ سوالات اور اس کی جوابات دینے جا رہا ہوں۔ اب توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمرہ سے متعلق سوالات و جوابات ہیں۔ عمرہ اور حج کی نیت کس طرح کی جائے؟ عمرہ اور حج کی نیت کس طرح کی جائے؟ تو نیت کرنے کا طریقہ کہ احرام کی چادریں باندھ اڑ کر احرام کی نیت سے 2 نفلی پڑھیں، اس کے بعد دل میں ارادہ کریں نہ کہ میں عمرہ یا حج کا احرام بنتا ہوں، عمرہ یا حج کا احرام بنتا ہوں۔ تو عمرہ کی احرام کے وقت زبان سے نیت کی یہ الفاظ بھی کہیں تو بہتر ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کی ساتھ ہی تلبیہ پڑھیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ اب میرے دوستوں پھر پڑھے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، ساتھ ہی تلبیہ پڑھیں اور نیت کریں۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے۔ تو عمرہ کی یہ ہو گیا، پہلے عمرہ کی نیت کرے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی، پھر حج کی نیت کر اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ عمرہ کا یا حج کا نیت، عمرہ کا علیحدہ کرے، حج کا علیحدہ کر لی۔ اب عمرہ کی نیت کس وقت کی جائے؟ یہ بھی بات ہے کہ عمرہ کی نیت تو ہم نے کرنا حج کا، عمرہ کی نیت کس وقت کی جائے؟ اب جواب میرے دوستو یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ گھر سے چلتے وقت نیت نہ کریں، بلکہ صرف احرام کی چادریں باندھ لیں اور 2 نفلی پڑھ لیں۔ جب جہاز پر سوار ہو جائیں نا اور جہاز اوپر اڑ جائے تو اس وقت نیت کریں، کیونکہ بعض اوقات جہاز لیٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر احرام کی پابندیوں میں، کیونکہ ورنہ لمبا وقت احرام کی پابندی میں رہنا پڑے گا آپ کو، بعض وقت بھائی کنفرم ہے جہاز اڑنے والے چلے جائیں گے تو آپ مسجد ہے وہاں ایئرپورٹ کے اندر نہ، ایئرپورٹ میں مسجدیں ہیں، آپ احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے نیت کر لیں نہ، چادر سر سے چادر اتار دیں، اتار کر پھر نیت بھی کر لیں، نیت کر کے اس کے بعد تلبیہ پڑھ کر آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، بعض وقت میں حج جہاز اڑتے وقت بھی کر سکتے ہیں، بعض وقت میں لیٹ ہونے کی صورت میں۔ اب آئیے جس میں نیت اور تلبیہ دونوں شامل ہو گیا۔ اب آئیے میرے دوستوں، حج سے پہلے نفلی عمرہ کرنا، کیا حج سے پہلے مزید نفلی عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر حج کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ میں قیام کا وقت ملتا ہے، حج سے پہلے، حج کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ میں قیام کا وقت ملتا ہے، لمبا وقت، تو اس صورت میں بہتر یہ کہ آپ نفلی عمرے حج کی بات کریں، نفلی عمرے حج کی بات کریں، ہر نفلی طواف کریں، ہم کر سکتے ہیں، جتنا کرنا چاہیں کریں۔ اگر حج کی فوراً بعد روانگی کی تاریخ ہو تو صورت میں تمتع کرنے والے حج سے پہلے بھی نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں۔ بھائی آپ کو 2 4 دن 5 دن کا آپ کا ٹائم ہے مکے میں آنے کے بعد، آپ کا فوراً روانگی نہیں ہے، موقع ہے، تو حج کی بات اب عمرہ کریں، روزانہ کریں، لیکن حج سے پہلے کم کریں، اس سے کہ حج کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، چلنا پڑتے ہیں، آپ تھک نہ جائیں، آپ کی حج صحیح سکون کے ساتھ آپ کا حج ادا ہو جائے، اسی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ
کم کریں، نفلی طواف کرتے رہیں۔ عمرہ کا تلبیہ موقوف کرنے کا وقت کیا ہے؟ عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد جو تلبیہ پڑھنا شروع کیا ہے، یہ تلبیہ کب تک پڑھتے رہنا چاہیے؟ عمرہ کی احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یا پڑھتے رہے میرے دوستوں۔ تو کہا کہ کب تک پڑھنا ہے؟ عمرہ کا تلبیہ حجر اسود کی استلام تک پڑھنا چاہیے، حجر اسود کے استلام تک پڑھنا چاہیے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا جب استلام کرتے وقت تلبیہ موقوف کر دیں آپ۔ جب حجر اسود کا استلام کریں اس کے بعد تلبیہ لبیک لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھیں، اس کے بعد تیز سا کلمہ پڑھتے رہیں۔ قارن کا حج سے پہلے زائد عمرے کرنا، یعنی حج قارن، حج قران، یعنی حج کے میں نے پہلے 3 قسم بتایا، افراد، قران۔ تو حج قران سے پہلے زائد عمرے کرنا، اگر کوئی قارن جس نے حج اور عمرہ کی احرام کی ایک ہی ساتھ نیت کی، وہاں پہنچ کر ایک عمرہ ادا کر لیتا ہے، لیکن حج سے پہلے وقت گنجائش ہونے کی صورت میں جو مزید عمرے کرنا چاہے تو اس کی کیا کرنا؟ حج اور عمرہ کی احرام کی ایک ساتھ نیت کر لیا، وہاں پہنچ کر ایک عمرہ ادا کر لیتا ہے، لیکن حج سے پہلے اس کے پاس وقت میں گنجائش ہے تو وہ اور بھی مزید عمرے کرنا چاہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے، قارن ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد حج سے پہلے اس احرام سے مزید عمرے نہیں کر سکتا، یعنی جو قارن ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے عمرہ کر لی، اس کے بعد وقت ہے نا، لیکن وہ عمرہ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، حج قران جو کر رہے ہیں نا، وہ اگر عمرہ کر لی ہے نا، عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے نا اس احرام سے مزید عمرہ نہیں کر سکتا، نفلی طواف کر سکتا ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، نفلی طواف۔ ہاں، حج کے بعد مزید عمرہ کر سکتا ہے، متمتع حج سے پہلے مزید عمرہ کر سکتا ہے، جو حج تمتع والے ہیں، یعنی جو سب سے آسان ہے، جتنا عمرہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد ہی احرام سے صفا مروہ کی سعی کر کے فارغ ہو گئے، دوبارہ دوسرا دن وہ عمرہ کی تہرانہ سے یا مسجد عائشہ سے جو ہے نا احرام کی نیت کر کے جو ہے نا وہاں سے دوبارہ جو ہے نا عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال جواب دے دیا، سمجھ میں آ گئی؟ جی آپ آئیے، احرام کی پابندی سے متعلق میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ احرام کی پابندی میں جو سوال و جواب ہے انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔